وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقال تعالى لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی عجیب ہی بات ہوتی ہے، تھوڑے سے وقت میں وہ ساری بات کہہ دیا کرتے ہیں۔ جو بات ہم لوگوں نے ابھی تک سنی ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ بالکل کافی۔ چند منٹ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کی زبان سے عبدیت کا خلاصہ ہمیں اور آپ کو یاد دلایا، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا جتنا خوف اور محبت ہوتی ہے، اور واقعی جو شخص اللہ کو کچھ پہچاننے لگتا ہے، اس کا دل یہ گواہی دینے لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ خراب آدمی تو ہی ہے۔ وہ کبھی کسی اور کو خراب نہیں سمجھتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ نیکیاں شروع کرتا ہے، کچھ نمازیں شروع کرتا ہے، کچھ تلاوت شروع کرتا ہے، رمضان میں روزے رکھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، اس کے دل میں کچھ یہ خیال آنے لگتا ہے کہ میں ماشاءاللہ اب بہتر ہو گیا، اور فلاں تو پیچھے رہ گیا، فلاں تو پیچھے رہ گیا، میرے فلاں رشتے دار میرا کہنا نہیں مانتے، وہ لوگ تو بالکل لاؤبالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بروقت حضرت کی زبان سے رمضان سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے اور آپ کے سامنے ایک سبق یاد دلوایا، تاکہ اگر ہمارے اور آپ میں سے کسی کے دل میں کوئی غلط فہمی آئی ہو کہ ہم نے تو رمضان کا مہینہ بہت اچھی طرح گزارا، ہم نے خوب رو رو کے دعائیں مانگی، ہم اللہ والوں کی صحبت میں رہے، اور ہم نے یہ کیا اور وہ کیا، تو وہ آپ ہی اسی وقت اس خیال سے توبہ کرے۔ ہمارا رمضان اس لائق ہے کہ ہم نئے سرے سے اللہ سے اس کے معاف کے لیے معافی مانگیں۔ بنو اسرائیل جو پچھلی قوم تھی، اس میں دو دوست تھے۔ صحیح مسلم میں یہ واقعہ بیان کیا ہے، رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول۔ آپ نے بتایا کہ دو دوست تھے تو وہ دوست، لیکن ایک شخص ان میں سے بہت عبادت گزار تھا، اور ایک شخص ایسے ہی تھا بیچارہ۔ وہ جو عبادت گزار تھا وہ بار بار اس شخص کو ٹوکا کرتا تھا، سمجھایا کرتا تھا، اور وہ جو بیچارہ ایسے ہی تھا، نیکیاں کم، لاپرواہی کی زندگی زیادہ، تو وہ پلٹ کر جواب میں ایک ہی بات کہا کرتا تھا، خلنی و ربی، مجھے اور میرے رب کو چھوڑو، میرے بیچ میں نہ پڑو۔ کئی بار جب ایسا ہوا
تو ایک مرتبہ اس عبادت گزار کی زبان سے ایک جملہ نکلا، تو نہیں مانے گا، تو نہیں مانے گا، سن لے، اب اللہ بھی تو اس کو جہنم میں بھیج کر رہے گا۔ اس وقت بھی اس شخص نے برا نہیں مانا، جواب دیا کہ میرے دوست مجھے چھوڑ دو، میرا اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا نہ میں جانتا ہوں نہ تم جانتے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دونوں کو ایک ساتھ اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس عبادت گزار بندے سے کہیں گے کہ تو نے کیا کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ یہ کہے گا کہ اللہ یہ نہیں مانتا تھا، عبادت نہیں کرتا تھا، نیکیاں نہیں کرتا تھا، میں بہت سمجھاتا تھا، ایک دن مجھے غصہ آ گیا، پھر تو نے کیا کہا آگے بول، تو میں نے اس سے یہ کہہ دیا تھا لا یغفرک لک اللہ ابدا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا کمینے، تو نہیں سنتا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تو میری مغفرت کی تقسیم کی ذمہ دار بن گیا، میری مغفرت کی تقسیم کا ذمہ دار تجھے دنیا میں کس نے بنایا تھا؟ فرشتوں، مجھے کچھ نہیں پوچھنا اس کے بعد، اس کو لے جا کے آؤں گے جہنم میں بھیج دو۔ اب شرمندہ گنہگار کی باری آئی، اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے کیا سوچ کر کہا تھا کہ مجھے میرے رب کو چھوڑ دو؟ تو وہ سر جھکائے کھڑا کہاں رہا، بول بول تو نے کیا سوچ کے کہا تھا؟ رب اے رب، میری ماں مجھے بار بار بتاتی تھی کہ میں تجھ سے کتنا پیار کرتی ہوں، اس سے زیادہ تیرا رب تجھ سے پیار کرتا، مجھے ماں کی بتائی ہوئی یہ بات یاد تھی، میں آپ کے پیار کے بھروسے پر کہہ دیتا تھا چھوڑ دو چھوڑ دو، مجھے امید تھی معاف کر دیں گے۔ بندے تو نے مجھے پہچانا تھا، میں ایسے ہی ہوں جیسا تو نے مانے تھے ایمان نے مجھے بتایا تھا، فرشتوں لے جا کے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ لا تزکوا انفسکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لوگوں اپنی نیکی کے دعوے کرنا چھوڑ دو، یہی مطلب ہے اپنے کو مٹانا، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ آیت دوسری جو میں نے پڑھی تھی ارشاد فرمائی لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، بندو میرا خاص فضل اور تمہاری رحمت تم پر اگر نہ ہو تم میں سے کوئی آدمی نیک نہیں بن سکتا، تم میں سے کوئی آدمی نفس و شیطان کے حملوں اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب نہیں۔ اللہ کے جو بندے اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر دین سیکھتے ہیں اکثر وہ اس غلطی سے محفوظ ہو جاتے ہیں، جو دور دور سے خالی پڑھ کر کتابیں سن کر اپنی رائے کے مطابق اپنے کو دیندار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو چونکہ ان کے سامنے دین کا اپنے سے بہتر کوئی نمونہ نہیں آتا تو وہ اپنے ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتے۔ بات سمجھ میں یہ جو حضرت نے فرمایا نا، میں بس اسی کی تشریح کر رہا ہوں، مٹانے کا راستہ کیا ہے، عملی راستہ کیا ہے؟ عملی راستہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر لوگوں کے پاس بھاگ بھاگ کے ہم لوگ جائیں، جلدی جلدی جا کر ان کے پاس بیٹھیں، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کے پاس بالکل نہ جائیں، اپنے سے نیچے لوگوں کے پاس جائیں، یہ راستہ ہے۔ جب ہم دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کم کم لوگوں کو دیکھیں گے تو ہماری لالچ ختم ہو جائے گی، ہمارے اندر شکر کا مزاج پیدا ہوگا، شکوے شکایت کے بجائے شکر کا مزاج پیدا ہوگا، اور دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر لوگوں کے پاس جائیں گے تو ہمارے کبر اور عجب کا علاج ہو جائے گا، اور یہ غلط فہمی جو ہمارے دل میں واقعی آتی ہے، میں بالکل سب کے ساتھ کہتا ہوں آتی ہے، بالکل آتی ہے۔ جب آدمی سوچتا ہے کہ میرے 3 بھائی نماز نہیں پڑھتے میں پڑھتا ہوں، میرا چچا نماز نہیں پڑھتے میں پڑھتا ہوں، میرا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا میں پڑھتا ہوں، تو آدمی کے دل میں یہ خیال تو شیطان آسانی سے ڈال دے گا کہ ماشاءاللہ کو اس سے بہت بہتر ہے۔ لیکن یہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا جب تہجد اور اشراق پڑھنے والے کے پاس بیٹھے گا تو وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، نہیں سمجھے گا،
اور جب یہ شخص چاچو کی سراخ میں رونے والے کے پاس بیٹھے گا تو اور زیادہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے. اور جب یہ شخص اور کسی کے پاس بیٹھے گا جس کا رواں اللہ کو یاد کرتا ہو، جو کھاتے پیتے ہنستے بولتے وقت بھی اللہ سے غافل نہ ہوتا ہو، تو پھر اور زیادہ اس کے دل میں احساس پیدا ہوگا کہ میں تو زیرو ہوں، میں تو صفر ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. اس لیے کوئی آدمی اگر اللہ والوں کے پاس جا کر بہت زیادہ مجاہدات سیکھنے کی ہمت نہ بھی کرے، تب بھی اپنے سے بہتر مسلمان کے پاس بیٹھنے سے فائدہ تو ہوتا ہے. کم سے کم اتنی دیر تک آدمی کو یہ احساس تازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی میں بہت بڑی غلط فہمی میں تھا، میں اپنے کو بہت نیک سمجھ رہا تھا، میں تو بہت گرا پڑا آدمی ہوں، مجھ سے ہزاروں لاکھوں لوگ مجھ سے بہت بہتر نہیں. اور جہاں بندے کے اندر اپنے چھوٹے پن کا احساس آیا اور اس نے اپنے کو خطاکار اور گنہگار اور قصوروار مان کر اللہ کی معافی مانگنی شروع کی، انشاءاللہ اس کا سفر صحیح سمت میں شروع ہو گیا. اب وہ الٹی سمت میں نہیں چل رہا، اب وہ ابلیس کے راستے پر نہیں چل رہا، نبیوں کے اور ولیوں کے راستے پر چل رہا. کیونکہ نبیوں اور ولیوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل کے اندر یہ چھپا ہوتا ہے کہ اللہ یہ آپ کے بندے مجھے نہیں سمجھ رہے. یہ کرشمہ ہے آپ کی ستاری کا، یہ عجیب قدرت ہے آپ کی ستاری کی. میرے اللہ اگر آپ نے میری حقیقت کھول دی ہوتی ان پر تو ایک آدمی بھی میرے قریب بیٹھنے پر آمادہ نا. یہ اندر سے حال ہوتا ہے، اوپر سے الفاظ نہیں ہوتے، اندر سے حال. عجیب بات ہے، اس وقت یہ سوچ کر آیا تھا کہ اسی طرح کے کچھ واقعات کتابوں کے حوالے سے آپ کو سناؤں. اور اللہ تعالیٰ نے بالکل وہی بات حضرت سے کہلوائی، کیونکہ حکیم الامت حضرت خانجی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب معمول تھا. فرمایا کرتے تھے کہ جو میں بیماری اپنے اندر پاتا ہوں اسی پر بات کہتا ہوں، اپنی اصلاح کی نیت اور مراقبے کے ساتھ کہتا ہوں. عجیب لوگ تھے. تو جس بیماری میں یہ آج اپنے کو مبتلا پاتا ہے اسی کی وجہ سے یہ سوچا تھا کہ آج اسی نیت سے وہی بات اب کروں گا. اللہ نے وہی بات حضرت کی زبان سے بھی کہلوائی. ایک بہت عجیب شان بزرگ گزرے ہیں، حضرت امام زین العابدین. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ، ان کے صاحبزادے جنت کے نوجوانوں کے سرداروں میں سے ایک سیدنا حسین رضی اللہ. یہ سیدنا حسین کے پوتے تھے. سیدنا حسین کے بیٹے کا نام بھی سیدنا علی تھا، اور ان علی کے بیٹے یعنی علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، ان کے بیٹے تھے امام زین العابدین. اولیاء اللہ کی اور مشائخ کی اور صالحین کی تاریخ لکھنے والوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ پوری دنیا کے تمام اولیاء اللہ کی امامت اللہ نے ان کو جوانی میں عطا کر دی. نوجوانی میں جب یہ 14 یا 15 سال کے تھے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی تھی کہ زین العابدین مبارک ہو، میرے گھر کی تمام تر دولت کے تنہا وارث تم بنا دیے گئے. چنانچہ مشائخ کی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ روئے زمین پر جتنا خیر پھیل رہا ہے، ذرا تصور کرنا، قیامت تک روئے زمین پر جتنا خیر پھیل رہا، جس مرد اور عورت کو کبھی بھی تقویٰ ملا، کبھی بھی توبہ کی توفیق ملی، جتنی نیکیاں کرنے کی توفیق ملی، علم اور ذکر اور عمل اور احسان اور سخاوت اور ہمدردی اور ایثار اور دین کے تمام شعبے اور حج اور عمرے کرنے کی جتنی توفیق ملی، وہ ساری توفیق حضرت زین العابدین کے سینے کے فیض سے ملی. یہ مقام حضرت زین العابدین کا علماء کے نزدیک متفق علیہ. اور عجیب بات ہے، پورے مسلک کے دنیا کے تمام علماء
حضرت جلالدین کی ولایت کبریٰ پر متفق، ایسا سرچشمہ تھا کہ جن کی ذات سے نبوت کا سارا فیض قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ کوئی سلسلہ ہو روحانی، علمی سلسلہ ہو، حدیث کا ہو، تفسیر کا ہو، فقہ کا ہو، تصوف کا ہو، کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو حضرت جلالدین سے تو نظر انداز کر کے اوپر چلا جائے۔ مقام تو یہ تھا۔ اب ذرا ان کا ایک حال سنیے، حال کیا تھا۔ اسماعیل علیہ الرحمہ جو بہت بڑے عالم اور لغت اور بلاغت کے بڑے زبردست ماہر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ کعبے کے پردوں سے لپٹ کر یہ اشعار پڑھ رہا ہے۔ کعبے کے پردوں سے لپٹ کر کیا پڑھ رہے ہیں؟ یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم، یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم، یا کاشف الضر والبلوى مع السقم۔ اے وہ ذات جو رات کی تاریکیوں میں بھی پریشان حال کی پکار کو سن لیتا ہے اور مصیبت اور غم کو بیمار سے دور کر دیتے ہیں، اے وہ ذات قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وانت يا حي يا قيوم لم تنم۔ یہ جو ساری دنیا سے حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کے بندے، یہ تھک ہار کے سو گئے ہیں میرے اللہ، مگر آپ ہیں کہ آپ نہیں سو رہے، آپ اس وقت بھی جاگ رہے ہیں میرے اللہ۔ ادعوك ربي حزينا هائما قلقا، ادعوك ربي حزينا هائما قلقا فارحم بكائي بحق البيت والحرم۔ اے رب، میں آپ کو اس حال میں پکار رہا ہوں کہ میں اپنے گناہوں سے تنگ لا چکا ہوں، میں بہت علم رسیدہ ہوں، بہت دکھ سے چکا ہوں، پریشان حال ہوں، گھبرایا ہوا ہوں، لہذا میرے رونے پر اپنے گھر اور اپنے حرم کے صدقے میں اب تو رحم پر مر دیجیے۔ ساری دنیا کے ولیوں کا امام کعبے کے پردہ پکڑ کر کس طرح مانگ رہا ہے؟ ادعوك ربي حزينا هائما قلقا فارحم بكائي بحق البيت والحرم، إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه، إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه فمن يجود على العاصين بالكرم۔ اے اللہ، اگر دنیا میں کوئی بے عقل ایسا بھی ہے جو آپ کی بخشش اور معافی کی امید نہیں کرتا تو تم گنہگاروں پر کرم اور بخشش کون کرے گا میرے اللہ؟ اپنا ہی لکھتے ہیں کہ یہ اشعار پہنچے، اس کے بعد بہت دیر تک کھچکیوں کے ساتھ روتے رہے، آگے کچھ کہیں نہیں پائے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اپنے کو سنبھال کر پھر مناجات شروع کی اور کہا الا ایھا المقصود فی کل حاجۃ، الا ایھا المقصود فی کل حاجۃ شکوت الیک الضر فارحم شکایتی۔ اے وہ ذات کہ جو ہر حاجت میں ہمارا مقصود ہے، میں نے آپ سے اپنی تکلیف بیان کر دی، بس اب میری تکلیف دور کر دی۔ الا یا رجائی انت تکشف کربتی، الا یا رجائی انت تکشف کربتی فہب لی ذنوبی کلھا واقض حاجتی۔ اے وہ ذات جس سے میری امیدیں وابستہ ہیں، آپ ہی میرے رنج و غم کو دور کر سکتے ہیں، آپ ہی میرے رنج و غم کو دور کر سکتے ہیں، بس مولا میرے سب گناہوں کو بخش دیجیے اور میری حاجت پوری کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اتیت باعمال قباح ربیۃ، اتیت باعمال قباح ربیۃ وما فی الورى عبد جناك جنایتی، وما فی الورى عبد جناك جنایتی۔ میں آپ کے دربار میں نہایت ردی اور نہایت برے اعمال لے کر حاضر ہوا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں میرے اللہ
کہ آپ کی پوری مخلوق میں مجھ جیسا کوئی گنہگار بندہ نہیں ہوگا. بس بشارت مل رہی ہے رحمت عالم کی طرف سے کہ زین مبارک ہو، میرے گھر کا فیض تمہیں مل گیا اور تم کو سارے عالم میں تقسیم کا اللہ نے سرچشمہ بنا دیا. اور وہ خود ذات کیا کہہ رہی ہے، پوری دنیا میں مجھ سے کر میرے اللہ کوئی گنہگار نہیں. اتحرقنی بالنار یا غایۃ المنى اتحرقنی بالنار یا غایۃ المنى فأین رجائی فأین رجائی ثم أین مخافتی. اے میرے امیدوں کی انتہا اور میری آرزوؤں کی منزل، کیا آپ مجھے آگ میں چلا دیں گے؟ کیا آپ مجھے آگ میں چلا دیں گے؟ اگر بالفرض ایسا ہی ہو گیا تو پھر میری امیدیں کیا کام آئیں اور میرا خوف نے کیا کام کیا؟ یہ کہا اور اس کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. اسمائی کہتے ہیں کہ رات کا اندھیرا تھا، جب میں نے گرنے کی آواز سنی تو میں دوڑا اور جوان کو پڑی تھی، دیکھا سب کیسا رہا ہے، یہ تو سیدنا و سید الخلق امام زین العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہیں. یہ دیکھ کر میں نے ان کا مبارک سر اپنی گود میں رکھ لیا اور خود بھی رونے لگا اور میرے آنسوؤں کے چند قطرے ان کے رخسار پر گرے، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں کھل گئیں، ہوش آ گیا. اور پھر فرمایا یہ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو گیا؟ یہ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو گیا اور مجھ پر ہجوم کر رکھا ہے؟ میں نے کیا آپ کا غلام اسماعیل ہے میرے آقا، آپ ہمارے سید ہیں، آپ تو اہل بیت نبوت میں سے ہیں، آپ تو معدن رسالت ہیں. یہ معدن رسالت کا لفظ وہی جس میں تشریح کہ فیض نبوت کا سرچشمہ اللہ نے بنایا. یہ سیدنا عبدالقادر جیلانی نے لکھا یا عبدالوہاب شارانی نے لکھا کہ زین العابدین متفق علیہ طور پر پورے عالم کے اندر فیض نبوت کی تقسیم کا ذریعہ بنائے گئے. فرمایا آپ کا غلام میں اسماعیل ہوں اور آپ ہمارے سید، آپ تو اہل بیت نبوت میں سے ہیں اور آپ معدن رسالت ہیں. پھر آخر یہ رونا یہ گھبراہٹ یہ توبہ یہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے میرے سردار نے نہیں فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ اللہ یہ طے کر چکا ہے، اللہ کا یہ منصوبہ ہے کہ تم سب اہل بیت رسول سے گندگی کو دور کر دے گا اور تم کو پاک صاف کر دے گا. جواب میں سنیے کیا کہا اسماعیل نے. انہوں نے امام زین العابدین نے کہا اسماعیل کیا کہتے ہو تم؟ اللہ تعالیٰ نے تو جنت کو اپنی اطاعت گزار بندوں کے لیے فرمایا ہے، بنایا ہے. کوئی سید ہو یا حبشی غلام ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے تو جنت جو ہے وہ تو اپنی نیک بندوں کے لیے بنائی ہے اور دوزخ کو اللہ نے گنہگار بندوں کے لیے فرمایا ہے. اطاعت کرنے والا چاہے حبشی غلام ہو جنت میں جائے گا، گناہ کرنے والا چاہے وہ اہل بیت رسول میں سے ہو، چاہے سید قریشی ہی کیوں نہ ہو، وہ جہنم میں جائے گا. اور کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ؟ جس دن سور پھونک دیا جائے گا اس دن نسب کام نہیں آئے گا اور نہ اس کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھا جائے گا کہ تم کس خاندان کے ہو. اور کیا اللہ نے نہیں کہا اسماعیل کہ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. صحیح نہیں کہا اللہ نے جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال رکھا ہے اور جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے. یہ ہے وہ دل جو مٹ چکا تھا، یہ ہے وہ دل جو ہر طرح سے اپنے بارے میں کبر و عجب سے پاک صاف ہو چکا تھا. یہ ہے وہ دل جو اللہ کو پہچان چکا تھا، اس لیے وہ اللہ کی بڑائی کو جان کر اپنی نیکیوں کو اتنا حقیر سمجھتا تھا. وہ جانتا تھا کہ میری نیکیاں اس بازار کے لائق نہیں ہیں،
وہ چھوٹے سکے ہیں، وہاں میں اس کی رحمت سے ہی بخشا جاؤں گا، نیکیوں اور اپنے اعمال اور اپنے مرتبے اور مقام کی بدولت نہیں بخشا جاؤں۔ دوسرا منظر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نام، یہ بابرکت نام، یہ مبارک نام، یہ عظیم نام، یہ مقدس نام اتنا مشہور اور محبوب ہو چکا، شاید دنیا میں کوئی مسلمان ہو جو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے واقف نہ ہو، جس کے دل میں ان کی محبت نہ ہو۔ اللہ ان کے نام لینے کی برکت سے ہماری مغفرت فرما۔ عجیب و غریب شخصیت، ان کا کیا حال تھا؟ شیخ سعدی سیدنا عبد القادر جیلانی کا حال بوسطہ میں لکھتے ہیں، عبد القادر جیلانی را دیدم در حرم کعبہ روئے پر حسان ہاں بودا بود و گفت۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی حرم میں پڑے ہوئے ہیں، حرم کی کنکریاں اپنے چہرے پر ڈال رکھی ہیں یا اپنی چہرے کو کنکریوں پر مٹا رکھا ہے، اور بس ناک رگڑ رگڑ کے بیت اللہ کے سامنے کی کنکریوں پر ناک رگڑ رگڑ کے یہ کہہ رہے ہیں، اے خداوند ببخشائے، وہ اگر مستحب عقوبتم مرا روز قیامت نابینا برنگیز تا در روئے نیکا شرمسار نباشم۔ اے خداوند عالم مجھے بخش دیجیے، مجھے بخش دیجیے، اور اگر آپ مجھے سزا کا مستحق قرار دیں تو اس دن مجھے اندھا کر دیجیے گا تاکہ نیک لوگوں کے سامنے مجھے شرمندگی کی سزا تو نہ ملے۔ اللہ کے نیک بندے اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہوتے۔ نیکی کی علامت یہ ہے کہ وہ آدمی لڑ رہا ہوگا، جو اپنے بارے میں مطمئن ہے وہ نیک نہیں ہے۔ سیدنا حسن بصری فرمایا کرتے تھے، من خاف على نفسه فقد آمن ومن امن على نفسه فقد نافق، کہ جو شخص اپنے بارے میں ڈر اندر سے لرزے اور کانپے وہ ہے ایمان والا، اور جو شخص اپنے بارے میں مطمئن ہو تو ماشاء اللہ میں تو نماز پڑھنے لگا، جھوٹ بھی چھوڑ دیا، میں سچ بولنے لگا، اور میں تو یہ بھی کرنے لگا، میں تو جماعتوں میں نکلنے لگا، میں تو خانقاہ میں آ گیا، میں تو بیعت ہو گیا، میں تو ذکر کرنے لگا، میں تو تلاوت کرنے لگا، میں تو اعتکاف کرنے لگا، ماشاء اللہ جو اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگا۔ سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں جو مطمئن ہو گیا وہ پکا منافق ہے۔ اللہ کو پہچاننا، اللہ کو جو پہچانے گا وہ اپنی نیکیوں کو اس لائق ہی نہیں سمجھے، وہ گناہوں سے معافی تو مانگے گا ہی، وہ تو کہے گا کہ میرے اللہ مجھے میری نیکیوں کو بھی معاف کر دی، میری نیکیاں بھی آپ کے شان کے مطابق وہ سچی بات ہے، گناہ ہیں۔ اللہ تعالی سے امید ہے انشاءاللہ کہ رمضان مبارک میں جیسے کہ ہم ٹوٹے پھوٹے بندے ہیں، لیکن چونکہ رمضان دراصل مغفرت کا ایک سیزن ہے، اور بقول ہمارے حضرت کے کہ دراصل مغفرت کا بہانہ ہے۔ عجیب انداز سے وہ رمضان میں امید بھی دلایا کرتے ہیں کہ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ اصل یہ ہے کہ شیطان نے چیلنج دے دیا کہ میں آدم کی وجہ سے جنت میں نکالا جا رہا ہوں، جنت سے میں اس کی اولاد کو جنت میں نہیں آنے دوں گا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ انسان کی طرف سے چیلنج کو قبول نہ کریں تو یہ تو ایک طرح سے کمزوری کا اعلان ہے۔ چیلنج کوئی دے تو چیلنج کو قبول کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کو قبول کر لیا، یعنی اس طرح اللہ انسان کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ تو دشمن میرا بھی اور انسان کا بھی، اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔
جب کوئی انسان کا دشمن ہے تو میں انسان کا دوست. چل میں نے چیلنج قبول کیا انسان کی طرف. تو ذرا کوشش کر کے دے. اب یہاں پر آ کر جب ہم اور آپ یہ بات سنتے ہیں تو دل گھبراتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے بھروسے پر چیلنج قبول کر لیا, ہم تو مارے گئے. اللہ اس کبھی کو 2 تھپڑ مار کے جلا کے خاک کر دیتا اور چیلنج قبول نہ کرتا اور کم وقت کو قیامت تک کی مہلت نہ دیتا تو ہم سب آج بہت نیک ہوتے, بڑے آرام سے جنت میں جا رہے ہوتے. یہ اس خبیث کو اتنی مہلت دے دی اور ہم کو مصیبت میں ڈال دیا. لیکن چونکہ بات ابھی آگے سامنے آئی ہے اس لیے ذرا ڈر لگ رہا ہے. اللہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی تو نہیں ہوتا. عجیب نقطہ حضرت کی زبان سے ساجد نے سنا, میں نے تو کبھی اس سے پہلے نہ کہیں سنا تھا نہ پڑھا تھا, کہ یہ جو خیال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو اللہ نے بلا وجہ اتنی چھوٹ دے دی, نہ دی ہوتی تو ہم بڑے آرام سے جنت میں جاتے. اب وہ نظر بھی نہیں آتا, اس کی تعداد بھی ہم سے زیادہ, اس کی چالیں بھی سمجھ میں نہیں آتی. اب ایسے دشمن سے کیسے لڑیں جو نظر نہیں آتی؟ تو یہ تو ہم کو پھنسا دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن اس میں اللہ کی ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوتی. اس کی حکمت یہ بتائیے, ایک مثال سے سمجھائے. کسی ماں سے آ کر لوگوں نے شکایت کی کہ بھئی تمہارا بیٹا بہت بگڑ رہا ہے, بہت بگڑ گیا تمہارا بیٹا, عجیب عجیب طریقے حرکتیں کرتا ہے وہ بازاروں میں, اور کس طرح پیسے اڑاتا ہے, وقت برباد کرتا ہے. تو ماں کو تو محبت ہوتی ہے نا اپنے بیٹے سے, چاہے بیٹا جتنا بگڑ جائے. اس محبت کی وجہ سے ماں جواب میں یہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا اصل میں ایسا نہیں تھا, وہ تو اس کے دوستوں نے اس کو بگاڑ. یعنی اپنے بیٹے کی کے بگاڑ کا الزام ماں اس کے کسی اور پر رکھنا چاہتی ہے. ماں کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ سارا الزام اس کے اپنے بیٹے پر وہ قبول کر لے. اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کو چھوٹ اسی لیے دی ہے کہ میرا بندہ تھوڑا مجھ سے الگ سلیکٹ کر لے, تھوڑی مجھ سے دوستی کر لے, تھوڑے سے بہانے اختیار کر لے, تو پھر میں اس کو معاف کروں, اور معاف کر کے بہانہ یہ بناؤں کہ جب قیامت میں اس کا اعمال نامہ کھلے اور اس میں گناہ نکلے تو میں کہوں کہ میرا بندہ ایسا نہیں تھا, یہ کبھی شیطان نے اس سے یہ گناہ کرا دیا, لہذا سارے گناہوں کی سزا اس کو دوں گا, میرا بندہ ایسا نہیں. فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, شیطان نے بہکا دیا. وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ, مجھے بلایا شیطان نے. تو اگر آپ بتائیں کہ شیطان کے پیدا کرنا اچھا ہوا کہ نہیں؟ لیجیے 2 منٹ میں رائے بدل ہو جاتی. ابھی تو آپ اللہ میاں سے کچھ روٹے تھے, لیکن 2 منٹ میں آپ کی دوستی اللہ میاں سے پھر سے بحال ہو گئی کہ اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا, اس خبیث کو مارنے مت دیجیے گا. ہاں بس اتنا کر دیجیے گا کہ ہمارے بگاڑ کا الزام اس کے اوپر جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں یہ مدد کی کہ اس نالائق کو بند کر دیا کہ یہی ہے نا, تم تو اچھے تھے, اس لیے تم سے بنا کروائیں, تم تو میرے بہت اچھے بندے ہو, یہ تم سے گناہ کرواتا ہے, میں مدد کرتا ہوں تمہاری. 11 مہینے اس نے تم کو بہت گڑبڑ سڑبڑ کام کرا دیے, 1 مہینے کے لیے میں تمہارا ایسا فیور کرتا ہوں کہ اس کو کر دیتا ہوں بند, اب کرو نیکیاں. حالانکہ ہم سب نے دیکھا کہ ہم سب کی نیکیاں بڑھ گئی الحمدللہ, سب کے دل کے اندر کا جذبہ بدل گیا. وہ نیکیاں کرنا جو غیر رمضان میں مشکل ہوتا تھا وہ رمضان میں آسان ہو گیا. کیوں آسان ہو گیا؟ اس لیے کہ جو دشمن رکاوٹ ڈالتا تھا وہ بند ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دراصل بہانے بنائے, اسباب بنائے ہیں کہ میرا بندہ اب رمضان میں شہری میں معافی مانگ لے گا, میں معاف کر دوں. افطاری میں ایک دفعہ کہے گا مجھے معاف کر دیجیے, میں معاف کر دوں. مجھے بہانا چاہیے, مجھے بہانا چاہیے. باقی رحمت حق بہانا بھی جو ہے اور رحمت حق بہا نہیں جو ہے.
کہ رحمت حق قیمت تم سے نہیں مانگتی، تم قیمت کیسے پاؤ گے؟ بہا نمی جو ہے، رحمت حق بہا کہتے ہیں قیمت کو، نمی جو ہے نہیں مانگتی، اور پھر اسی کو دوسرے انداز سے کہا رحمت حق بہانا بھی جو ہے، ارے رحمت حق تو تم سے بہانے ڈھونڈ مانگ رہی ہے، بہانے بھی نہیں پیش کر سکتے ہم اللہ کے سامنے۔ تو رمضان کیا ہے؟ مغفرت کا بہانہ، 20 بہانے، عجیب عجیب قسم کے بہانے جمع۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھ لے گا صحیح دل کی کیفیت کے ساتھ، معاف کر دوں گا میں اس کے پچھلے سارے۔ جو رمضان کی تراویح پڑھ لے گا میں معاف کر دوں گا، جو افطاری میں دعا مانگ لے گا میں معاف کر دوں گا، جو روزے دار کو افطار کرا دے گا میں معاف کر دوں گا، جو شب قدر میں جاگ لے گا میں اسے معاف کر دوں گا، اور پوری شب قدر بھی نہیں، اللہ اکبر، بلکہ رات کے شروع ہونے سے لے کر طلوع فجر تک 1-2 منٹ بھی تم مجھ کو یاد کر لو میں معاف کر دوں۔ کیا مہربانی، کیا عجیب بہانے۔ پھر اس کے بعد سستی ہو گئی تم سے، شروع میں تم 11 مہینے کے بگڑے ہوئے تھے تو 10 دن شروع میں تم نے اچھی نیکیاں کی، لو مغفرت کا اشرا آ گیا، آپ معاف کر دو۔ کچھ زیادہ ہی گناہ تمہارے تھے، تم نے 20 دن 20 راتیں مجھے یاد کیا، تو آخری اشرے میں جو رفیوں کی فہرست میں تمہارا نام لکھا جا چکا تھا لیکن میں نکالتا ہوں۔ اس کے بعد 7 راتیں آ رہی ہیں، ان 7 راتوں میں تم نے مجھے یاد کیا، میں نے معاف کر، یہاں تک کہ پورے رمضان سے معاف نہیں ہو پائے لوگ۔ پورے رمضان میں جتنے بندوں اور بندیوں کو میں معاف کرتا ہوں اتنے ٹوٹل بندے آخری رات میں معاف کر دیتا ہوں، اس میں تو تمہارا نام آ جائے گا۔ اچھا، اس میں بھی تم کہیں نہ کہیں چوک گئے، ابھی بھی موقع ہے، جو عید کی رات ہے اس کو بازاروں میں گھومتے ہوئے نہ گزارو۔ فرمایا اللہ کے رسول نے، جو عید کی رات کو اللہ کے سامنے مناجات میں گزار لے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے تمام گناہ کو معاف کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد تم اس میں بھی چوک گئے تو عید کی نماز پڑھنے تو آ جاؤ گے، ہر گرا پڑا مسلمان عید کی نماز پڑھ لیتا ہے، تم اس میں آؤ گے اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے، اور وہاں پورے مجمع کے ساتھ کھڑے ہو گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں یہ سب کیا کرنے آئے ہیں یہاں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ مہینے بھر کی مزدوری لینے آئے ہیں۔ فرشتوں تم تو جانتے ہو میرا حکم یہ ہوتا ہے کہ مزدوروں میں حکم دیتا ہوں کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دیا کرو، فرشتوں اعلان کر دو، اس پورے مجمع سے کہہ دو قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ تم سب کو میں نے معاف کر دیا اور تمہارے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیے۔ یعنی یہ کہیں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کہے عید میں کہ بھائی جو لوگ نیک تھے ان میں ان کو چھانٹ لو، ان سے کہہ دو معاف کر دو۔ نہیں، اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کے جو بندوں کے دروازے پر سائل آ جاتے ہیں، 8-10 سائل ایک گروپ بنا کر آ گئے فقیر ایک ساتھ، اور وہ کسی سے خیرات مانگ رہے ہیں، تو کون کوٹھی والا یہ کرتا ہے کہ دروازہ کھولے اور ان میں سے 4 کو چھانٹ کر ان کو دے دے اور باقی کو بھگائے؟ کوئی کرتا ہے؟ وہ 5-5 روپے دے گا مگر سب کو دے گا۔ ایک محتاج مخلوق اگر سب سائلوں کو دے دیتی ہے تو کیا اللہ عید کے دن سارے عید میں نماز پڑھنے والوں کو مغفرت کے ساتھ بھی معاف کرے؟ یہ صحیح موقع ہے عید کے بعد فوراً جو ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، کچھ یاد دلانے کا ایک دوسرے کو۔ آپ مجھ کو یاد دلائیں، میں آپ کو یاد دلاؤں۔ ایک بات یاد دلانے کی ہے کہ دیکھو رمضان تو انشاءاللہ مغفرت دے کر گیا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ شیطان جس کو بند کر دیا گیا تھا وہ باہر آ گیا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جہاں سے چلے تھے پھر وہیں پہنچ جائیں، اور کونوں کے بیل کی طرح بس ہمارا چکر لگتا رہے۔ چنانچہ یہی اکثر ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ رمضان میں صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اگلے 11 مہینے پھر دھیرے 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 وہی ساری زندگی گزر چکی ہے جو پہلے گزرتی، تو بھائی یہ محسوس ہوتا ہے۔ عورتیں بھی مرد بھی، عورتیں بھی تلاوت خود کثرت سے کرتی ہیں، رمضان زبان کو قابو میں رکھتی ہیں، کچن میں اوقات کم دیتی ہیں، جنمات کو اوقات زیادہ دیتی ہیں، مرد بھی لگ جاتے ہیں نیکیوں میں۔
لیکن اس کے بعد کی زندگی کی ترتیب پھر ایک مرتبہ اگر بگڑنے لگے، ابھی موقع ہے فوراً توبہ کر کے ایک نئے ارادے کے ساتھ آج ہم اور آپ یہاں سے اٹھی کہ اللہ جس طرح رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا تھا، آج آپ کے سامنے عہد کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہیں گے، اور جس طرح آپ نے رمضان میں ہماری مدد کر دی تھی، اے اللہ غیر رمضان میں بھی تو آپ اتنی قدرت والے، آپ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ ہماری مدد کر دیجیے اور شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے تمام حملوں اور فتنوں سے ہمیں محفوظ کریں۔ جب ہم رمضان کے بعد ایک نئے سرے سے توبہ کریں گے، ایک نئے سرے سے ارادہ کریں گے، ایک پختہ عزم کریں گے، اور پھر کچھ پوچھیں گے کہ آخر ہم کو ترکیب بتائی، کیونکہ کچھ عملی ترکیب تو چلنی پڑے گی نا، کیونکہ شیطان تو لگا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے، ایک تجربے کی بات بتاؤں، میں تو تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، بلا تکلف کہہ رہا ہوں۔ اکثر نوجوان محسوس کرتے ہوں گے، اور اکثر عام لوگ بھی اگر غور کریں گے تو محسوس کریں گے کہ رمضان کے بعد فوراً عجیب غریب طاقتور داعیہ دل میں گناہوں کا پیدا ہونے لگتا ہے۔ کسی کا غصہ ایک دم سے بڑھ جاتا ہے، کسی کی شہوت اس کا عجیب طریقے سے بے چین کر دیتی ہے، کوئی فلم دیکھنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، کوئی ٹی وی دیکھنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہو رہا، یہ بالکل یوں سمجھیے کہ بینک سے آپ جب کوئی آدمی 1,00,000 2,00,000 روپے لے کے نکلتا ہے تو اسی کے تو انتظار میں کھڑا ہوتا ہے باہر ریوالور لیے ہوئے ڈاکو، فقیر کو کیا مارے گا؟ جو 1,00,000 2,00,000 روپے لے کے کیش نکل رہا ہے اسی کو تو ڈاکہ پڑے گا، تو لوٹ لو اس کو۔ رمضان سے ہم مغفرت کا کیش لے کر نکلے اور شیطان باہر میں کھڑا ہوا ہے انتظار کہ ڈاکہ ڈالو اور لوٹو، اور پھر اس کو خالی ہاتھ کر دو، نیل کر دو اس کے اکاؤنٹ کو، پھر زیرو ہو جائے۔ اس نے بہت نیکیاں کمائی لیکن ایک بار میں شیطان سب چھین لیتا، اور جو نور دل میں بڑا ہوتا ہے، نور ایک عجیب سکینت ہوتی ہے، ایک بشاشت ہوتی ہے۔ رمضان میں دل کی کیفیت ہلکی پھلکی ٹھنڈی ٹھنڈی رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ عجیب مسرت، خوشی، اطمینان، بشاشت کی کیفیت ہوتی ہے، تکان کم ہوتی ہے رمضان میں۔ اتنی عبادت غیر رمضان میں ہم کریں تو بہت تھک جائیں، لیکن رمضان میں عجیب چیز ہوتی ہے، عجیب برکت ہوتی ہے۔ یہ کوئی خاص چیز ہے، کیونکہ شیطان دل میں قدرت نہیں ڈال پا رہا، تو وہ جو نور کا اسٹاک جمع ہو رہا ہے وہ ذخیرہ ہو رہا ہے، لیکن یہ جیسے ہی نکلا فوراً موڈ بدلا، خیالات بدلے، ذہن منتشر ہوا، اخلاق بگڑے، کسی کو غصے کا غلبہ ہو گیا۔ اچھا بڑا بیٹا باپ کی ذرا سی بات برداشت نہیں کر پا رہا، ایک دم سے تناؤ پیدا ہو گیا، اس سے کیوں پیدا ہو گیا؟ شیطان نے حملہ۔ اس بیچارے کو پتا نہیں، اس بیٹے کو اس کو خود خبر نہیں کہ یہ ہوا کیا مجھے، لیکن وہ شیطان نے حملہ۔ باہر نکلا، بد نظری کرنے لگا، ادھر دیکھنے لگا، ادھر دیکھنے لگا، نامحرم کو دیکھنے لگا، وہ سب لٹ گیا۔ تو ابھی چوکنا ہو جائیں ہم اور آپ کہ ہم نے جو کچھ رمضان میں کمایا ہے یہ بالکل باقی سلامت رہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب اگلا رمضان آئے تو پھر اور ہی ہماری نورانیت اور روحانیت بڑھ جائے۔ اس سلسلے میں دو باتیں ہیں۔ دیکھیے، ایک بات تو ہے اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کریں، اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کریں، اور اس کی ایک مثال ہمارے اور آپ کے سامنے امام زین العابدین کے طریقے کے واسطے سے آئی، سیدنا عبد القادر جیلانی کے واسطے سے آئی۔ واقعات تو سینکڑوں اور ہزاروں ہیں، لیکن یہ دو نمونے کافی ہیں۔ ہم اپنے اللہ سے تعلق کو ٹھیک کریں آج توبہ کے ذریعے، جیسے ان حضرات نے اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ سے تعلق کیسے ٹھیک ہوگا؟ عبدیت کے ذریعے، اپنے کو فنا کر کے، مٹا کر کے، جھکا کر کے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، اور اپنے کو دل کی گہرائیوں سے مجرم مان کر شرمندگی کے آنسو اللہ کے سامنے بہانے۔ آج کی اس مجلس کو میرے اللہ سال کی تجدید توبہ کی مجلس بنا دے، رمضان کے بعد ایک نئے سال کو گزارنا۔ اے اللہ، اس میں ہم آپ سے خاص توجہ مانگنے کے لیے آج جمع ہوئے
اے اللہ اس پورے مجمع کی آج مدد فرما دی اور یہ فیصلہ کر دیجیے کہ آپ ان سب کا اور جتنی مستورات اور جتنے بچے یہاں آئے اور جو آنا چاہتے تھے اور نہیں آ سکے اور پورے عالم کے اندر جو شرمندہ گنہگار بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کو آپ اپنے کرم سے یہ سال نیکیوں سے آباد اور گناہوں سے محفوظ گزروا۔ دوسرا معاملہ ہے کہ دیکھیے کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہوتا ہے، لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق آپس میں ایک دوسرے بندوں کے حقوق سے۔ ہمیں اگر سال اچھا گزارنا ہے تو آج ایک بات کا یہ عاجز بھی ارادہ کرتا ہے، وہاں بھی عہد کر کے آیا ہے، آپ سے بھی وہی عہد آج کروانا چاہتا ہے۔ ہم نے سے ہر ایک کا اگر ہم غور کریں، ہم نے نہ جانے کتنے لوگوں کا اب تک دل دکھایا ہوگا، کتنے لوگوں کے حقوق مارے ہوں گے، کتنے لوگوں سے ہم نے کڑوی کثیری باتیں کہی ہوں گی، کسی کے پیسے خدا نخواستہ ہمارے ذمے کوئی اور مالی حق یا کوئی اور حق باقی ہو، کسی بندے کا کسی بندی کا کوئی حق اگر وہ زندہ ہے تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم اس کے پاس جا سکیں تو جا کر، ٹیلی فون کر سکیں تو ٹیلی فون کر کے، خط لکھ سکیں تو خط لکھ کر، ہم سب یاد کر کے جتنے حقوق و لباس کی لائن کی ہماری کوتاہیاں ہم کو یاد آتی ہیں ہم ان سے معافی مانگیں۔ دوستو ذرا دیر کے لیے ہمیں ذرا اپنے نفس کو مٹانا ہوگا، یہ بس سوچے غلطی تو اس کی تھی، میں کیوں معافی مانگوں، اس نے پہلے اصل میں گالی دی تھی، اس نے پہلے اصل میں غصہ کیا تھا، میں نے اس کے بعد اس سے غصہ کیا تھا، یہ مت سوچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ترک المراء وهو محق كنت له شفيعا يوم القيامة، جو شخص آپس میں جھگڑے کو چھوڑ دے جبکہ وہ حق پر ہو تو میں قیامت میں اس کی شفاعت کر کے رہوں گا، میں اس کی بخشش کروا کے رہوں گا۔ اب بتائیں ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول کی شفاعت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ واقعی شروع کریں اس بات کو، طے کریں، آج اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم جب اپنے گھروں کو جائیں ابھی تو آپ بلا تاخیر اس معاملے میں دیر مت کیجیے، دیر مت کیجیے۔ اعتکاف میں حضرت نے ایک بیان فرمایا مستورات کی محفل میں، اور اس بیان میں رشتے داروں کے حقوق اور اس سلسلے میں ہونے والی غلطیوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد جو دعا ہوئی تو دہاڑے مار مار کر مرد رو رہے تھے، عورتیں تو بہت دور کسی مکان میں بیٹھی تھی، کیا ان کی کیفیت ہوئی ہوگی، اللہ اللہ بہتر جائے، عجیب کیفیت۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مجھے دو چار دوستوں نے بتایا وہیں اعتکاف میں کہ سب لوگوں نے جلدی جلدی اگر ان کے پاس موبائل تھے یا کسی دوست سے فون لے کر وہیں اعتکاف سے اپنے گھر فون کر کے اپنے باپ سے معافی مانگی، اپنے بیٹے سے معافی مانگی، اپنے بھائیوں سے معافی مانگی، شوہروں نے اپنی بیٹیوں سے معافی مانگی، کیونکہ 27ویں شب آنے والی تھی۔ اور اسی دن حضرت نے وہ بیان کر کے یاد دلایا کہ آج کی رات اگر کسی کے دل میں کسی سے شکایت اور کینہ ہے تو شب قدر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، وہ ساری رات دعائیں کرتا رہے گا، ساری رات توبہ کرتا رہے گا، سننا تو سننا، اللہ اس کی طرف پلٹ کر رخ بھی نہیں کرے۔ اس لیے بلکہ بعض پہلوؤں سے حقوق اللہ کے مقابلے میں یہ معاملات کا مسئلہ، اخلاق کا مسئلہ، حقوق العباد کا مسئلہ زیادہ سخت ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تو معاف کرنے کے موڈ میں ہوں گے، معاف کر دیں گے، وہ تو رحم الراحمین ہے، زیادہ امید ہے کہ معاف کر دیں گے، لیکن بندہ تو ایک نیکی کو بھی نہیں چھوڑے گا، ایک حق کو نہیں چھوڑے گا۔ ماں اپنے بیٹے کی غلطی کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہوگی، نہیں بیٹے آج نہیں بخشوں گی، سب نہیں بخشوں گی، آج میرے لالے پڑے ہیں، بیٹے میری بڑی مشکل سے تجھے دنیا میں پالا تھا، پیٹ میں رکھا، جنم دیا، پالا، سب کچھ کیا، مگر آج جو میرے پاس تو آیا ہے، ماں مجھے معاف کر دے، نہیں بیٹے آج میں معاف نہیں کر پاؤں گی، جب تک مجھے ممکن ہے پھنس جانا پڑے، اس وقت میں تو اس کے نیکیاں چھین کر جنت میں جاؤں گی، آج میں نہیں معاف کر دیں۔ بہت سخت دن ہوگا، بہت سخت دن ہوگا۔ اس لیے اپنے گھر کے رشتے داروں کے، پارٹنرز کے، بزنس پارٹنرز کے، آپس کے جو
جن سے کسی طرح کا ہمارے معاملات رہے ہیں، خدا کے لیے ان سے جلدی معاملہ صاف کریں. کوئی حق باقی ہے تو وہ دے دیں. اگر بہنوں کا ترکہ نہیں دیا گیا تھا تو دے دیجیے. اگر کوئی حق کسی طرح کا باقی ہے اسے دیجیے، اس لیے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا معاملہ بہت ہی سنگین ہے، بہت سنگین ہے. اب ذرا میں اس کے بھی 2-3 نمونے آپ کو سناتا ہوں. جس طرح میں نے اس کے نمونے سنائے، امام زین العابدین کا نمونہ سنایا، سیدنا عبد القادر جیلانی کا نمونہ سنایا. اب ایک نمونہ سنیے. ہمارے حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ. ایک بوڑھی عورت ان کے پاس آئی اور انہیں کچھ ہدیہ دینا چاہا. جیسے لوگ بعض وقت بزرگوں کو کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ بیچاری غریب بوڑھی عورت کچھ ہدیہ لے کر آئی. ہمارے بزرگوں کے ہدیہ قبول کرنے کے سلسلے کے بڑے سخت قانون ہوتے ہیں، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ ہدیہ قبول کرنے وغیرہ کے سلسلے میں کوئی بے احتیاطی سرزد نہ ہو جائے، نیت بدل نہ جائے اور لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بس خالی بزرگوں کو ہدیہ دے دیا اور کام چل گیا، اور خود وہ اللہ کے بندے اپنی نیت کو درست رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں سے کچھ نہیں لینا چاہیے. تو بعض وقت ایسے سخت اصول کی وجہ سے ہمارے اکابر ہدیہ دینے والے کے ہدیے کو قبول نہیں کرتے، واپس کرتے. چنانچہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ بوڑھی عورت جو آئی ایک بہت معمولی سا ہدیہ لے کر، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی نے قبول نہیں ہونا. وہ بیچاری بڑے رنگ جو غم کے ساتھ واپس چلی. اس کے بعد کچھ دن کے بعد حضرت شاہ عبد القادر جیلانی پر روزی کی تنگی آنی شروع ہوئی. کیا آنا شروع ہوا؟ روزی کی تنگی. کئی دن تک سوچتے رہے کہ آخر یہ مانگنا کیا، مجھ سے کیا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنگی کے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. غور کرتے رہے. کئی دنوں کے بعد یہ بات ذہن میں آئی کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بوڑھی عورت کے ہدیے کو جو میں نے واپس کر دیا، اللہ کو یہ بات ناگوار لگتی. اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس ٹوٹے دل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری روزی بند کر دی. بس ہو گئے اور فوراً شام کا وقت تھا، اس بوڑھی عورت کے گھر پہ چلے گئے. معلوم کرتے ہوئے اس کی خدمت میں پہنچ گئے. دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی تو وہ بوڑھیا بولی کون ہے؟ تو حضرت شاہ صاحب نے کہا عبد القادر ہے، اور کہا اماں میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ ہدیہ جسے میں نے اس دن واپس کر دیا تھا اسے مجھ کو دے دیں. اللہ اکبر، یہ معمولی بات نہیں ہے. وقت کے اتنے بڑے امام کا کسی دروازے پر جا کر کچھ مانگنا یہ اپنے نفس کا ایسا علاج ہے جس کو ہم تصور بھی نہیں کرتے. اب بوڑھی آئی اور اس نے وہ ہدیہ جو ابھی تک رکھا ہوا تھا اس نے حضرت شاہ القادر کو دیا اور کہنے لگی حضرت جب سے آپ نے اس کو واپس کیا ہے اس وقت میں بہت بے قرار ہوں، مجھے کسی وقت چین نہیں ہے اور اپنی کم نصیبی پر رو رہی ہوں کہ میں غریب بوڑھی عورت کا ہدیہ اس لائق نہیں ہوا کہ آپ اسے قبول کرتے. شاہ صاحب کہنے لگے اماں تمہارے دل کو دکھا کر میں نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا تھا، اب تم مجھ سے ہدیہ دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ اتنی دن تک جو تمہارے دل کو میں نے بے چین رکھا تم نے مجھے معاف کر دیا، تم یہ کہہ دو تو میں واپس جاؤں گا. وہ کہنے لگے آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کا خاندان پوری امت کا امام، ہم سب لوگ آپ کے بالکل تابع ہیں اور آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں غریب دیہاتی بوڑھی عورت. عبد القادر کہنے لگے شاہ فرمانے لگے اماں میں تمہارے دروازے سے معافی کا جملہ سنے بغیر نہیں جاؤں گا، یہیں رات پر کھڑا رہوں گا جب تک تم کہہ نہیں لوگی اماں کہ میں نے معاف کر دیا تب تک میں نہیں جاؤں گا. اماں تمہاری معافی کے معاملے میں ڈر رہا ہوں اس لیے کہ جب تک تم معاف نہیں کرو گی میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرے. جو تم نہیں چاہتی کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے. تب اس بوڑھی عورت نے ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے کہا آپ کا حکم ہے تو میں کہتی ہوں اے اللہ میں نے آپ کے اس ولی کو معاف کر دیا، آپ بھی اس کو معاف کر دی. میں نے آپ کے اس ولی کو معاف کر دیا
تو ہم حضرت صاحب قادری جیلانی جب گھر واپس آئے تو اس کے بعد سے الحمدللہ نعمتیں پھر سے برسنی شروع ہو گئیں. ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں نا، پریشانیاں، ہم لوگ کبھی سوچتے ہی نہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کس کا دل دکھا دیا ہو، پتہ نہیں ہم نے واقعی بعض وقت بلی کو مار دینے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، بعض وقت کتے کو دگا دینے پر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے دلوں کے اندر ایک نرمی اور حساسیت پیدا ہے، اور یہ جو سختی ہمارے اندر آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم دل دکھا لیتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے. نمونے اس کے اور بھی تھے مثالیں، لیکن میں ایک مثال آخر میں اور سناتا ہوں تاکہ اس کے بعد پھر کچھ توبہ اور دعا ہوگی انشاءاللہ. ہمارے اکابر سارے اللہ والے، ان کا جو مزاج رہا ہے اللہ کے حقوق کے معاملے میں وہ بھی آپ نے سن لیا. اب اللہ کے بندوں کے حقوق کے معاملے میں ان کا کیا مزاج رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے نمونے کے طور پر ایک واقعہ سناتا ہوں. حکیم الامت حضرت عبداللہ تھانوی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک معافی نامہ لکھا. کیا لکھا؟ اور اس کا نام رکھا العذر والنذر، اور وہ رسالہ شائع کیا. لکھتے ہیں اس رسالے میں بعد الحمد والصلاۃ، باعث اس تحریر کا یہ ہے کہ راکم کی عمر اس وقت 60-70 برس کے تقریبی وقت میں ہے. ذرا زبان کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی. یعنی 60-70 کے درمیان میری عمر پہنچ چکی ہے، جو حدیث کی روح سے امت محمدیہ کی عمر کا باعتبار اکثر کے گویا اختتام ہے. اور ایسے وقت میں دوسرے اوقات سے بہت زیادہ تیاری آخرت کی ضرورت ہے، اور یہ تیاری بعد ایمان کے اعمال کی درستی ہے. سمجھ میں آ رہے ہیں بات؟ اور ان اعمال میں سب سے زیادہ اہم حقوق العباد کے تمام قسموں کی صفائی ہے. اور اس صفائی کی صرف دو صورتیں ہیں، ایک ادا اور دوسرا طلب ابراء. یعنی کوئی حق میں میرے ذمہ واجب ہو تو میں ادا کر دوں، اور اگر یہ ممکن نہیں تو میں معافی مانگوں. الحمدللہ لکھتے ہیں حقوق ادا میں تو کبھی حقوق کی ادائیگی میں تو کامدن کبھی کوتاہی نہیں کی گئی. یہ ان کو لکھنے کا حق تھا. یاد رہے جو لوگ حضرت تھانوی کو جانتے ہیں وہ گواہی دینے کو تیار ہیں کہ ان کو لکھنے کا حق تھا کہ اس سازش سے جان بوجھ کر کبھی کسی کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں. واقعی حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ان کا عجب مزاج تھا. بعض وقت کوئی دیہات کا آنے والا، ان کا چاہنے والا، وہ ایک سے آٹا ان کے لیے ہدیے کے طور پر لے آتا تھا. کیا لے آتا تھا؟ آٹا. اب حقوق کی ادائیگی کی مثال کے طور پر بیان کر رہا کہ انہوں نے اپنی خانقاہ میں اپنی ڈیسک کے اندر ایک ترازو رکھا ہوا. آپ کو ترازو وہاں موجود. اس ترازو کو الماری میں سے نکالتے اور اس آٹے کو دو جگہ تقسیم کر کے تولتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دو گھر تھے، دو گھر والیاں تھیں، تو دونوں جگہ برابر برابر آٹا تقسیم ہو پہنچے، کسی ایک کی طرف جھکاؤ زیادہ نہ ہو جائے، کسی ایک کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو. کوئی کر پائے گا؟ تربوز آیا. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کا واقعہ ہے، وہ خود سناتے تھے کہ تربوز آیا. اس تربوز کو حضرت نے کاٹ کر اس کو تولا، پھر ایک چھوٹا ٹکڑا اور لیا تھا کہ وزن برابر ہو. تو حضرت والد صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تو دیکھ رہے تھے. بہت حضرت حکیم الامت نے فرمایا مولانا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ حضرت عدل دیکھ رہا ہوں. یہ اشارہ اس طرف تھا کہ دو بیویاں رکھنے کی اجازت اس کو ہے جو عدل کر سکے. پھر ہم تو کبھی ہو انتاجرو. میں نے یہ بات درمیان میں قصہ اس لیے سنایا
کہ آپ میں سے کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوں اور سوچیں جب حضرت خانوی نے 2 شادیاں کی تھی تو ہم کیوں چوکیں؟ ہم کو تو اکابر کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے. اور ایسے بھی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو نہ اکابر کی تہجد اچھی لگتی نہ ان کے روزے اچھے لگتے, ان کو 2 شادیاں اچھی لگتی. تو بھائی میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت عدل دیکھ رہا ہوں. ہاں, یہ آپ ہی جیسے لوگ کر سکتے ہیں اور دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا, اور جو یہ کر سکے وہ پالے جو بیویوں کا بوجھ ہے. جس انسان کا مزاج حقوق کی ادائیگی میں یہ ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ عملاً کبھی کوتاہی حقوق کی ادائیگی میں بندے سے نہیں ہوئی. البتہ حقوق قابل ابراء میں طلب ابراء یعنی اہل حقوق سے معافی چاہنے میں یقیناً مجھ سے کوتاہی رہی, اور غالباً یہ ابتلا قریب قریب بہت عام ہے, مگر اس میں عموم ابتلا سے شرعاً رخصت نہیں ہو سکتی. اس لیے واجب ہوا کہ اس فریضے کو اہتمام سے ادا کیا جائے, جس کے 2 طریق ہیں. ایک, سب اہل حقوق سے فردن فردن خاص خطاب سے زبانی یا تحریری عرض معروف کرنا. دوسرے, خطاب عام سے معافی اور معذرت کی درخواست کرنا. اول, بچند وجوہ دشواری سے خالی نہیں. اول, اہل حقوق کا یاد نہ ہونا, یعنی کس وجہ سے فردن فردن میں ہر ایک سے اپنے حقوق کی معافی شاید نہ مانگ سکیں, وہ وجہ بھی گنائیں. ایک تو ہو سکتا ہے کہ یاد ہی نہ ہو کہ کس کس کے حق میرے دل میں. دوسرے, ان سب سے ملاقات نہ ہو سکنا یا ان کا پتہ معلوم نہ ہونا. تیسرے, ہر شخص کی ملاقات کے وقت یہ بات یاد نہ رہے, یہ بھی تو ممکن ہے. ملاقات تو ہوئی مگر یاد نہیں آ رہا, اس وقت یاد نہیں آیا کہ اس آدمی کا فلاں حق میرے ذمہ میں تھا. چوتھے, بعض عوارض کے سبب سفر سے اب معذور ہو جانا کہ میں جا کر معافی نہیں مانگ سکتا. ان سب وجہوں سے جو دوسرا طریق جو آسان تھا, یعنی ایک عام تحریر لکھ کر شائع کر دینا اور اس کو ممکن حد تک پھیلا دینا کہ بھائی جس کا حق ہو یا آ کر مجھ سے حق لے لے یا مجھے معاف کر. اس کے بعد ایک لمبی تحریر ہے جس میں حدیثیں نقل کی گئی, پھر اپنے حقوق نقل کیے گئے. عجیب اہتمام حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا, اور یہ کوئی انوکھا اہتمام نہیں تھا. آخر میں سنیے کہ یہ دراصل رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور سنت کا اتباع. یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ واقعات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ اس کتاب سے سنا رہا ہوں جس کا مقدمہ حضرت نے لکھا. عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب طے ہوتی. یہ میرا کوئی چھوٹا سمجھا منصوبہ نہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقدیری بات. یہ کتاب 2 کتابوں پر مشتمل ہے. اعتراف و جنوب حضرت شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بندے کو اپنے گناہوں سے کیسے معافی مانگے. ان کے داماد اور خلیفہ مجاز شیخ طریقت حضرت مولانا قبل الزماں صاحب کا برکاتہ نے اس کا ایک ضمنہ لکھا, اس کا نام ہے اعتراف قصور, یعنی بندوں کے آپس میں جو دوسرے کے ساتھ قصور ہو جاتے ہیں ان کا اعتراف کر کے معافی تلافی کرنا. اس پر مقدمہ لکھوایا انہوں نے حضرت سے. تو آج میں ان کے سامنے بیٹھ کر اسی کتاب کے اقتباسات پڑھ کے سنا رہا ہوں. ہمیں اپنے بزرگوں کی کتابوں کو خوب پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہاں پر ایک پورا انتخاب بزرگوں کی کتابوں کا رکھ دیا جائے گا تاکہ لوگوں کو کتابوں کے انتخاب میں آسانی ہو, کیونکہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگ سمجھ نہیں آتا کون سی کتاب پڑھے کون سی کتاب نہ پڑھیں, اور واقعی اپنی مرضی سے کتاب پڑھنی بھی نہیں چاہیے. تو انشاءاللہ صاحب کے مشورے سے کچھ کتابوں کا انتخاب کر کے یہاں پر اللہ نے چاہا تو آئندہ مہینے کوشش کی جائے گی کہ وہ پوری الماریوں میں رکھا رہے, اور آپ حضرات کو یہ موقع ہو کہ ہر دفعہ آئیں 1-2 کتاب لے کر جائیں تاکہ آپ کے گھروں میں یہ پاکیزہ کتابیں پہنچ جائیں, اور آپ اور آپ کی بیویاں, آپ کی پیاری پیاری بچیاں, آپ کے پیارے پیارے بچے وہ ان کتابوں کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ دل کے اندر نور منتقل ہوتا رہے گا اور بہت نفع ہوگا. اب سنیے, یہ جو سنت تھی یہ اللہ کے رسول کی سنت تھی جس پر حضرت خانوی نے عمل کیا کہ آخر عمر میں ایک اہتمام کرنا معافی مانگنے کا. اور بھائی آخری عمر کی بات تو یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو 60-70 کی عمریں ہوا کرتی تھی, اب تو اچانک موتیں بہت بڑھ گئی, ایکسیڈنٹ کی موتیں بڑھ گئی,
تب ہم میں سے کوئی انتظار بھی نہ کرے کہ پہلے وہ 60-70 کا ہو جائے تب معافی مانگے، پتہ نہیں ہم کس وقت چل دیں۔ اس عاجز نے تو وہاں پر حضرت سے ایک وعدہ کیا ہے، یعنی ایک مجلس میں میری زبان سے نکلا تھا، اور میرا پورا ارادہ ہے میں جاتے ہی لکھنؤ انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں، اپنے اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہو کر، اپنے ساتھیوں کی خدمت میں حاضر ہو کر، اپنے رشتے داروں کے ہاتھ پیر جوڑ کر معافی مانگوں گا، اور انشاءاللہ الفرقان میں عام معافی نامہ لکھوں گا بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آپ سب بھی اپنے اپنے گھر والوں سے معافی مانگیے۔ وہ شوہر بہت اچھا ہے تو اپنی بیوی سے معافی مانگے، تو بیوی بہت اچھی ہے تو اپنے شوہر سے معافی مانگ لے۔ بیویاں تو شوہر کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی، لیکن شوہر بیویوں کے دل بہت دکھاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر ڈانٹتے ہیں، تو بہت اچھے شوہر ہیں جو ان سے معافی مانگ لیں، وہ استاد جو اپنے شاگردوں سے معافی مانگ لیں، وہ شاعر جو اپنے مریدوں سے معافی مانگیں۔ میرے والد زمان رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر یہ عجیب غریب مثال قائم کی کہ وہ ہر آنے والے اپنے مرید سے اپنی آخر عمر میں اس سے ہاتھ پکڑ کے معافی مانگتے تھے، کہتے بھائی مجھے معاف کر دینا، میں نے پتہ نہیں تمہیں کب جاتا ہو، پتہ نہیں کس وقت تم آئے ہو، تم کو ملاقات میں انتظار کرنا پڑا ہو، کیا ہوا ہو، مجھ سے تم کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، معاف کر۔ یہ سنت ہے اللہ کے رسول۔ اب وہ واقعہ سنیے، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ کو بخار چل رہا ہے اور سر مبارک پر پٹی بنی ہوئی ہے، یہ آخری بیماری کا غالباً معاملہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑ لو، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ میرے ہاتھ کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے گئے، منبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا ذرا لوگوں کو آواز دے کر قریب بلا کے جمع کر دیا۔ میں نے لوگوں کو جمع کر لیا، صحابہ دوڑ پڑے، ظاہر اس وقت حضور کی بیماری میں صحابہ کہاں جاتے ہوں گے ادھر ادھر۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ مضمون ارشاد فرمایا، لوگوں میرا تم لوگوں کے پاس سے چلے جانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اس لیے جس کی کمر پر میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے، جس کی کمر پر میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے، بدلہ لے لے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء محبوب دو عالم کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو یہ سن کر شاید مرنے لگے ہوں، ایسے جانسار صحابہ، جس کی کمر پر میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے، بدلہ لے لے، جس کی آبرو پر میں نے حملہ کیا ہو میری آبرو موجود ہے، بدلہ لے لے، جس کا کوئی مالی حق مجھ پر باقی ہو وہ مال سے بدلہ لے لے، اور کوئی شخص یہ شبہ نہ کرے کہ بدلہ لینے سے میں کچھ ناراض ہو جاؤں گا، کیونکہ ناراض ہونا اللہ اکبر، صلاۃ و سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول، صرف جملہ فرمایا اس بیماری کی حالت میں آپ نے فرمایا ناراض ہونا نہ میری طبیعت میں ہے نہ میرے لیے موضوع اور جائز، کیونکہ جس سے آپ ناراض ہو گئے اس سے برباد ہو گئے۔ خوب سمجھ لو کہ مجھے بہت محبوب ہوگا وہ شخص جو آج اپنا حق مجھ سے یا تو وصول کر لے یا مجھے معاف کر، تاکہ میں اللہ کے ہاں اطمینان قلب کے ساتھ چلا جاؤں۔ میں اپنے اس اعلان کو ایک دفعہ کہہ دینے پر اکتفا نہیں کروں گا، اس وقت میں تو میں نے کہہ دیا، اب میں جا رہا ہوں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، انشاءاللہ میں پھر آؤں گا، اور جب پھر آئے آپ تو پھر منبر پر گئے تھے اور پھر پورا اعلان دوبارہ دہرایا۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، یہ دوبارہ اعلان کے بعد سنیے کیا ہوا۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میرے 3 درہم آپ کے ذمے باقی ہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا میں کسی مطالبہ کرنے والے کو جھوٹا نہیں سمجھتا اور نہ میں اس سے کوئی قسم کھلواؤں گا، لیکن بس مجھے یاد دلا دو کہ کب لیے تھے میں نے تم سے یہ درہم، کچھ تفصیل بتاؤ۔ آپ نے فرمایا ایک دن ایک مانگنے والا آپ کے پاس آیا تھا، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ نے مجھ سے کہہ دیا کہ اس کو 3 درہم دے دو، میں نے دے دیے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، جزاک اللہ۔ فضل بن عباس آپ کے چچا بھائی بھی تھے اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ذاتی خزانچی بھی تھے، تو فضل سے کہا آپ نے 3 درہم اس کو فوراً دے دو، حق ہو گیا آدھا۔ اس کے بعد ایک صاحب اور اٹھے،
کہنے لگے کہ آپ کا حق میرے ذمے نہیں ہے اللہ کے رسول، میرے ذمے بیت المال کا 3 درہم ہے، میں نے خیانت کر کے بیت المال سے لیے تھے۔ اللہ کے رسول تو اپنے حق معاف کرانے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن اس کا اثر یہ پڑ رہا ہے کہ لوگ اپنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اصلاح کا عجب طریقہ ہے، عجب طریقہ ہے اصلاح کا۔ آپ نے فرمایا تم نے بیت المال سے خیانت کر کے 3 درہم کیوں لیے تھے؟ تو کہا کہ میں اس وقت اللہ کے رسول بہت محتاج تھا، بہت پریشانی کے عالم میں تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا قدر تم ان سے 3 درہم لے لو۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا اب مجلس یہ والا موضوع بند ہو گیا، اب نہ کوئی اٹھ رہا ہے نہ کچھ۔ آپ نے فرمایا جس کسی کو اپنی کسی حالت کا اندیشہ ہو وہ بھی دعا کرا دے، یعنی اب میں چل رہا، جس کو اپنی کسی مقصد کے لیے دعا کرانی ہو مجھ سے دعا کرا لے۔ ایک صاحب اٹھے، اب سنیے دعا کاہے کی کرائی جا رہی، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے رسول ذرا دعا کر دیجیے مجھے بکریاں بہت سی مل جائیں، مجھے پیسے مل جائیں، میں مالدار ہو جاؤں، نہیں دعا کاہے کی کرائی جا رہی۔ ایک صاحب اٹھے اور کیا ہے اللہ کے رسول میں جھوٹا ہوں اور منافق ہوں، میرے اندر جھوٹ کی اور نفاق کی بیماریاں ہیں، اور تیسری یہ کہ بہت شورے کا مریض ہوں، مجھے نیند بہت آتی ہے۔ آپ نے فوراً دعا فرمائی یا اللہ اس کو سچائی عطا فرما، یا اللہ اس کو ایمان کامل عطا فرما، اور زیادتی نیند کی بیماری سے اس کو شفا بخش۔ اس کے بعد ایک صاحب اور کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جھوٹا ہوں اور منافق ہوں، بلکہ میں اللہ کے رسول بتاؤں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو مجھ سے نہ ہوا۔ بس آپ سب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے صحابی رسول، یہاں تک کہ حضرت عمر نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ کیا بات کرتے ہو تم اس طرح اپنے گناہوں کو سب کے سامنے پھیلا رہے ہو، بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا عمر چپ رہو، دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے ہلکی ہے، دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے ہلکی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یا اللہ اس کو سچائی اور کامل ایمان نصیب فرما۔ ایک اور صاحب اٹھے اور انہوں نے کیا اللہ کے رسول میں بزدل ہوں، میری بزدلی دور ہو جائے۔ تو کیا طریقہ تھا وہاں، ابھی حضرت فرما رہے تھے نا ابتدا اور ابتدا، اپنی بیماریوں کا کھل کر کہنا، ڈرنا نہیں، جھجکنا نہیں۔ کون مجھے بچائے گا میری خبر میں آ کر، جس کی وجہ سے میں نہ کہوں، کیوں نہ کہوں، بلکہ بعض وقت تنہائی میں کہنے کے بجائے مجمع کے سامنے کہنے پر اللہ تعالیٰ کو زیادہ رحم آتا ہوگا۔ حضرت خالی رحمۃ اللہ علیہ قدرو نے ایک شخص نے ان کے مرید نے ان سے کہا، بار بار کہا حضرت میرا کبر اور عجب مجھ سے نہیں سیکھا تو حضرت فرمایا کہ علاج بتاؤں تو حضرت میں آپ سے اسی لے کر ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ جو کہیے کریں۔ کہا 15 دن تک آپ ایک کام کریں، آپ کے گاؤں میں کیا مسجدیں ہیں؟ اتنی مسجد، اور آس پاس کے گاؤں میں اتنی مسجد۔ فرمایا 15 دن تک آپ ایک کام کرو، ہر نماز الگ مسجد میں پڑھو اور ہر نماز کے بعد کھڑے ہو کر کہو سارے میرے نمازی بھائیوں میں تکبر اور عجب کا مریض ہوں، تم نمازی لوگوں کو تمہاری دعا قبول ہوگی، مسجد سے گھر جانے سے پہلے دعا کر دو کہ میرا تکبر دور ہو جائے، میرا گھمنڈ دور ہو جائے، بس یہ کہو اور نکل جاؤ مسجد سے۔ پھر دوسری مسجد میں ظہر کی نماز پڑھو، پھر وہاں کھڑے ہو جاؤ نماز کے بعد اور یہ کہو بھائیوں آپ کی دعا قبول ہوگی، میں تکبر کا مریض ہوں، بہت پریشان ہوں، آپ دعا کر دو، آپ کو کچھ نہیں بگڑے گا، میرا کام بن جائے گا، دعا کر دو میرے تکبر کی اصلاح ہو جائے۔ 15 دن تک یہ کام کر لو، اصلاح ہو جائے گی۔ اس اللہ کے بندے نے 15 دن تک پورا ایک ایک مسجد میں جا کر پورے علاقے میں شور مچ گیا، یہ کون آدمی ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا دیوانہ ہے، عجیب شخص ہے۔ کچھ لوگ ہنسے، کچھ مذاق اڑایا، مگر اس آدمی نے اپنے شیخ کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کیا۔ جب 16ویں دن وہ حضرت کے پاس پہنچا تو حضرت نے اپنا امامہ اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا، کہا آؤ 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 تمہارے دل کو اللہ نے پاک کر دیا، جاؤ اللہ والوں کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب، آخری خلیفہ حضرت خانوی کرم، یہ وہ، اور ان کے دل کو کبر و عجب سے پاک ہوتے ہوئے پاک حالت میں اس عاجز نے دیکھا ہے۔ مولانا میں اس کی کیا عرض کروں،
میں کیا کروں کہ وہ کیا اللہ کا بندہ تھا. 6 مہینے مدینے میں رہتے تھے, 6 مہینے پاکستان میں رہتے تھے, اور 6 مہینے مدینے میں رہتے تھے تو شاید 18 گھنٹے 16 گھنٹے روزے اثر کے پاس بیٹھ کے روتے ہی رہتے تھے. دائم رکا ہر وقت یہ وہ شخص ہے. میں ایک بات اور بھی کہہ دوں, میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو زندگی کے آخری سالوں میں حضرت شیخ العزیز کی وفات کے بعد ایک عجیب فکر لاحق ہو گئی. جب شیخ دنیا میں چلے گئے, سب بڑے چلے گئے, اب میں رہ گیا, اب مجھے کسی نہ کسی سے بیعت نہ کرنی. یعنی وہ شیخ جس کے دنیا میں لاکھوں مری تھی, جس کو نہ جانے کتنے شیوخ سے اجازت, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا میں کسی بڑے کا چھوٹا بن کر رہوں گا تبھی بچ پاؤں گا. تو خط لکھوایا حضرت فقیر محمد صاحب جو حضرت تانوی کے خلیفہ تھے, ان کو خط لکھوایا. میں مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا اس وقت, میرے ہاتھ سے بھجوایا. خط میں کیا لکھوایا؟ عجیب القاب و آداب کے ساتھ لکھوایا کہ یہ عاجز و ناچیز سیاہکار محمد منظور نعمانی عمر کی آخری منزلوں میں ہے, تقریباً 90 سال کی عمر ہو چکی ہے, قبر میں پیر لٹکائے بیٹھا ہے, لیکن بالکل خالی ہاتھ ہے. کوئی عمل اس کے پاس ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سامنے پیش کر سکے. میں آپ کی رسی تھامنا چاہتا ہوں, مجھے اپنے سلسلے میں داخل کر لیجیے تاکہ آپ جیسے بزرگوں کا نام دیکھ کر اللہ تعالیٰ وہی مغفرت فرما دے. جس وقت میں نے وہ خط لے جا کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا, ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے, قرآن مجید بند کیا, خط دیکھا, چوما پہلے لکھاوے کو آنکھوں سے لگایا, سینے سے لگایا, اس کے بعد پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے چیخ نکلی اور ایک دم سے بے ہوش ہو کے گر گئے. ہم ڈر گئے, گھبرا گئے, لوگ جمع ہو گئے, پولیس والے بھی آ گئے. کیا ہوا؟ بہت دیر تک دعا کرتے رہے, حضرت کو ہوش آیا, پھر خط پڑا, پھر خط پڑھ کے رونے لگے, پھر سینے سے لگا کہ بہت سے نہیں ہو کیا لکھ دیا حضرت نے, حضرت نے کیا لکھ دیا. پھر کافی دیر کے بعد کچھ تسلی ہوئی, کچھ سکون ہوا. بس خط کو لیا, اپنے سینے سے لگایا, قرآن مجید رکھا, اور اس کے بعد کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے روزے اثر کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالیوں کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے. مولانا صلاح کا عجیب وہ منظر تھا, اور وہ خط پیش کیا. اب کچھ کہا حضور سے, مجھے نہیں معلوم کیا. بعد میں مجھے نپٹایا اور کہا کہ پہلے تو میں بہت ڈرا کہ پتہ نہیں میری کس چیز کی اصلاح ہمارا منظور صاحب دامت بتا دوں, میں اس انداز سے کرنی چاہیے. لیکن بعد میں مجھے قرار آیا کہ میں اللہ تو اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتے. پھر میں نے جا کر اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول, میں جیسا بھی خوش ہوں, آپ کے ایک بہت مقبول بندے قطب وقت کا گمان میرے بارے میں یہ ہے, دیکھیے یہ خط, دیکھیے اللہ کے رسول دیکھ لیجیے یہ خط, اسی خط کو قبول کر کے میری شفاعت کر دی. اب تو قیامت میں مجھے سزا مت دلوائیے گا, اب تو مت دلوائیے گا, میں جیسا بھی ہوں یہ آپ کے نیک بندوں کا گمان مجروح ہوگا. تو کیا سوچیں گے کہ میں جس کے بارے میں کیا سمجھتا تھا وہ کیسا نکلا. بس وہ خط, اور اس کے بعد سنا ہے انہوں نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو تو اس خط کو میری کفن کے نیچے میرے سینے کے ساتھ لگا دینا. اگر منکر نکیر آ گئے اور یہ خط سلامت رہا, پیش کر دوں گا کہ حدیث کا خادم انور سے کشمیری کا مجاز, عبد القادر جائپوری کا مجاز, حضرت مولانا الیاس کا منظور نظر, اور کون آپ میرے بارے میں یہ سمجھتا تھا. مجھے بخشوا دو فرشتوں, مجھے بخشوا دو, میرے سوال جواب کو آسان کر. آج رمضان کے بعد کی یہ پہلی محفل ہے, اور اللہ کا ایک نیک بندہ, ان اکابر کا نمائندہ, ان اکابر کا خلیفہ مجاز یہاں پر موجود ہے, اور ہم گنہگار بھی ایک اللہ کے بندے کے پاس وہاں بیٹھ کر توبہ کر کے آئے ہیں. آپ بھی توبہ کریں کہ ہم اپنی توبہ پر قائم رہیں, اور ہم توبہ کا ہم دعا کریں کہ آپ سب توبہ پر قائم رہیں. جو نوجوان آئے ہیں آج کے دن توبہ کرنے کے لیے, رات چار سارے نوجوان, ایک عالمہ بہن, ایک عالمہ بچی کے بیٹے, وہ آئے رات میرے پاس 11:30 بجے, اور عجب طلب کے ساتھ آئے. ان کی ماں نے مجھ سے فون پر کہا تھا کہ میرے بچے آ رہے ہیں, میرے شوہر کا انتقال ہو چکا, میں بیوہ ہوں, میں ان بچوں کو بھیج رہی ہوں, ان بچوں کو بیعت کر لیجیے اور ان کو اس سلسلے میں داخل کر لیجیے تاکہ حضرت کی اور اس سلسلے کی برکات ان کو نصیب ہو جائیں. آئیے آج ہم سب سے پہلے وہ بیعت کے کلمات پڑھ لیں, توبہ کے کلمات پڑھ لیں. توبہ کے کلمات جو پڑھیں یاد رکھیے گا, ذہن میں رکھیے گا کہ جو حضرات کسی اور شہر سے بیعت ہو چکے ہیں وہ بیعت کی نیت سے ان کلمات کو نہ پڑھیں, وہ خالی توبہ کی نیت سے ان کلمات کو دہرا سکتے ہیں, ضرور دہرائیں.
جو حضرات نئے سرے سے سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اس وقت بیعت ہونا چاہتے ہیں، وہ مرد ہوں یا مستورات، نوجوان ہوں یا بوڑھے، یہاں موجود ہوں یا اوپر، وہ ان کلمات کو توبہ اور بیعت دونوں کی نیتوں سے دوہرائیں۔ بات سمجھنا ہے؟ توبہ اور بیعت دونوں کی نیت سے دوہرا لے۔ اس کے بعد انشاءاللہ حج معمول، ظہر کے بعد معمولات کی مجلس، معمولات بتائے جائیں گے انشاءاللہ، وہاں پر معمولات سمجھ لیجیے گا۔ فی الحال تو یہ عاجز اس بابت تک مجلس کی برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی موجودگی سے فائدہ اٹھانے کی نیت سے میں کلمات بیعت کرتا ہوں، کلمات توبہ کرتا ہوں، خود بھی توبہ کرتا ہوں، آپ سب بھی توبہ کریں سب زندگی کے ساتھ، اور اللہ کے اس معاملے کو یاد رکھ کر جس پر امام رضی العابدین نے کس طرح اپنے کو گرا کر معافی مانگی، سیدنا عبد القادر جیلانی نے کنکریوں میں اپنی ناک رگڑ کر کس طرح معافی مانگی اور کس طرح حقوق العباد کے سلسلے کی فکر کی، ہم اس وقت ان کلمات توبہ کو پڑھیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے اس کے بعد، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں کو جا کر رشتے داروں سے اور اہل حقوق سے بھی معافی تلافی کی کوشش کریں گے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ کلمہ طیبہ کو جو بندہ یا بندی توبہ کی نیت سے پڑھتا ہے، اللہ نے اس کلمے میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ساری زندگی کے گناہ ایک بار توبہ کی نیت سے کلمہ طیبہ کو پڑھ لینے پر اللہ معاف فرما دے، یہاں تک کہ شرک و کفر جیسا گناہ بھی کسی نے کیا ہو ساری زندگی، اور وہ اس سے بھی توبہ کی نیت سے یہ کلمے کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرنا۔ ہم لوگ اسی توبہ کی نیت سے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ تصدیقا بالجنان واقرارا باللسان وعملا بالارکان، قبلت جميع احکامہ، استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ۔ بعض خواتین کی طرف سے ابھی ایک فرمائش آئی تھی
تحریری طور پر اس حادث کے پاس کہ اسماء الحسنہ کے ذریعے سے آج اگر دعا ہو جائے کیا رائے؟ ان خواتین کی طلب کا احترام کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ آج ان حضرات کے مشورے سے اسی اسماء الحسنہ کے ذریعے سے آج دعا کرے گا. اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ایک حکم ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے ہیں یہ نام اچھے اچھے، ان ناموں کے ذریعے سے مجھ کو پکارو، اللہ سے دعا مانگو اس ناموں کے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ان ناموں کے ذریعے جو دعا ہوتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. اب ہمارا لیے پورے سال کے لیے ہم لوگ دعا مانگے، پورے سال کی حفاظت کے لیے دعا مانگے. پچھلے تمام گناہوں سے ہم نے توبہ کی ان کلمات کو پڑھ کر، اور آگے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ عاجز اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے ایک نام لے گا. مثلاً سب سے پہلے میں کہوں گا یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، تو آپ اس کے بعد جب میں کہہ چکوں گا تو اس کے بعد آپ کہیں گے اپنی آواز سے، جو مردوں کی آواز بلند بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، آپ کہیں گے یا اللہ. میں کہوں گا یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، آپ کہیں گے یا اللہ. میں کہوں گا یا رحیم یا اللہ، آپ کہیں گے یا اللہ. آپ ہر نام کے بعد صرف کہیں گے یا اللہ. اس کے بعد آخر میں انشاءاللہ اپنی زبان میں دعا مانگیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول کرنا.